ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت بہترین کلام پیش کر رہے تھے سید حسین رضا نقوی صاحب۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا سید تقی حیدر نقوی صاحب کو، پھر وہ آئیں اور اپنے فضائل مصب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ کہا تھا نام علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نام علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم آزما لینا، تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ مشہور تقیادہ تمام المحکہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ، الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود، وعلى المطهرين وأولي المكارم والجود، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے، جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے، تمام افراد کے رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے،
جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد والی محمد۔ آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، کمال مسنود دلیل ثانی کے عنوان سے گفتگو اپنی 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں ہم نور کو دیکھ چکے، کمال نور سے کمال علم کا سفر طے کر چکے، کمال علم سے کمال عمل و کمال ارادہ تک کا سفر طے کر چکے۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ علم وہیں اپنے کمال پر ہوتا ہے، عمل وہیں اپنے کمال پر ہوتا ہے، ارادہ وہیں اپنے کمال پر ہوتا ہے جہاں عقل اپنے کمال پر ہوتی ہے۔ جہاں عقل اپنے کمال پر ہوگی وہاں علم و عمل و ارادہ بھی اپنے کمال پر ہوگا۔ جب عقل چشم دل سے بالیدہ ہو جائے، جب عقل چشم دل سے ہونے والے مشاہدات سے درجہ کمال پر پہنچ جائے تو کہنے والا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آج معراج آپ سنائیں گے یا میں سناؤں گا؟ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں، علی علی نظر آئے جدھر جدھر۔ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں عقل چشم دل سے بالیدہ ہو جائے وہاں ولی خدا حجابات عدم سے آگے دیکھ سکتا ہے، وہاں ولی خدا ان ظاہری آنکھوں سے آگے دیکھ سکتا ہے۔ جہاں چشم دل وا ہو جائے وہاں قوت سماعت والیدہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کیونکہ جناب امیر المومنین خلیفہ خدا ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین نور کبریا ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین مظہر اوصاف الہیہ ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین خاتم الاوصیاء ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کی قوت نظر تھی، قوت سماعت تھی کہ وہ گفتگو جو محبوب و خدا کے درمیان ہو رہی تھی، علی فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ، وہی گفتگو آپ بیان فرمائیں گے یا میں بیان فرمائیں گے؟ تو جہاں عقل اپنے معراج پر ہوگی، جہاں عقل اپنے کمال پر ہوگی، وہاں ضروری ہے کہ جس پیکر میں عقل ہو وہ پیکر بھی درجہ کمال پر ہو۔ جہاں عقل درجہ کمال پر ہو ضروری ہے کہ وہ انسان بھی درجہ کمال پر ہو۔ یہ بات مسلم ہے کہ حق صمدی ذات حق بے عیب ہے، یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہم عیب دار ہیں، ہم میں عیب ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ کمال مسنود
وسیلے سانے ہوتی ہیں، ان تینوں باتوں سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر مخلوق الہیہ ہیں تو ہم میں عیب موجود، اگر ہم مصنوع الہیہ ہیں تو ہم میں خطا موجود، لیکن ہم جو مصنوع الہیہ ہیں تو ہم براہ راست اس کی خلقت نہیں ہیں، ہم براہ راست اس کی مصنوع نہیں ہیں، کیونکہ ہماری خلقت میں وسیلے موجود ہیں، ہماری خلقت میں وسائط موجود ہیں، ہماری خلقت میں ذریعے موجود ہیں، یعنی جہاں پہ کوئی مصنوع بلا واسطہ ہوگی، جہاں کوئی مصنوع بلا واسطہ خلق ہوگی، وہاں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کوئی مصنوع، جہاں کوئی مخلوق کسی وسیلے کے بغیر خلق ہو، وہاں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس مصنوع کو درجہ کمال پر ہونا چاہیے، یعنی اس مصنوع کو صرف درجہ کمال پر نہیں بلکہ اسے افضل المخلوقات اور اکمل الموجودات ہونا چاہیے۔ جو مخلوق بلا واسطہ بلا وسیلہ خلق ہوئی ہو اسے باعث خلقت کائنات ہونا چاہیے، اور جہاں جو انسان کامل اس کائنات کی خلقت کا باعث بنا، جو انسان اس کائنات کی خلقت کا باعث بنا، وہ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں اس نے زندگی بسر کی، اور زندگی بسر کرنے کے بعد اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ اب اگر یہ کائنات، یہ دنیا اس انسان کے لیے بنی تھی تو اس انسان کے جانے کے بعد اس کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس انسان کے جانے کے بعد اس کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کائنات کا ختم نہ ہونا بتا رہا ہے کہ اس انسان کامل کے بعد کوئی ایک ایسا انسان بھی تھا جس کی وجہ سے یہ عالم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ انسان کامل جس کے بعد جو بلا واسطہ، جو بلا وسیلہ، جو بلا واسطہ مخلوق الہیہ ہے، جو اول مصنوع ہے، عزیزان گرامی، اس اول مصنوع کے بعد ممکن نہیں تھا کہ کوئی شے بلا واسطہ خلق ہو۔ اس اول مصنوع کے بعد ممکن نہیں تھا کہ کوئی شے بلا وسیلہ خلق ہو، اس لیے اللہ نے اس اول مصنوع کو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب اس نور کے حصے کیے گئے تو ہر نور اسی کمال پر تھا جس کمال پر وہ اول مصنوع تھا۔ پہنچ رہی ہے گفتگو۔ جب اللہ نے اس نور کے حصے کیے تو اس ہر ایک حصے میں وہی کمال تھا جو کمال اول مصنوع میں تھا، جو کمال اول مخلوق میں تھا، یعنی جو کمال اول مخلوق میں، جو کمال نور اول میں، وہی کمال ہر اس نور کے حصے میں، اسی لیے
وہ اول مخلوق، وہ اول مخلوق ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں، وہ اول مخلوق، وہ اول مخلوق کہتا ہوا نظر آیا کہ اولنا محمد۔ جب کمال ہر نور کے حصے میں موجود ہو تب بنتا ہے کہنا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا تو جہاں عقل درجہ کمال پر ہو وہاں وہ انسان بھی درجہ کمال پر ہوتا ہے، اور اللہ نے جس مصنوع کو بغیر کسی وسیلے کے خلق کیا، اللہ نے اس کے تمام نور کے تمام حصوں کو بھی اسی کمال پر رکھا جس کمال پر وہ اول مصنوع تھا۔ عزیزان گرامی، ہم انسان فطری طور پر ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن نوعی اعتبار سے ہم سارے یکساں ہیں، لیکن ضروری تھا کہ فطری طور پر بھی اور نوعی اعتبار پر بھی کوئی اس بشر پر، کوئی اس انسان پر افضلیت رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ نے تمام حقیقت اولیہ کا جنہیں جز قرار دیا، انہیں حقیقت امکانیہ کا تمام کمال ان کے نور میں رکھا۔ ہم انسان، ہماری خلقت وسیلے کے ساتھ ہے، لیکن اس نور کی خلقت بلا وسیلہ تھی، اس نور کے تمام حصوں کی خلقت بلا وسیلہ تھی۔ ہم انسان دیکھیے، جو خلقت بلا وسیلہ تھی، اللہ نے اس نور کے ہر حصے میں کمال کو رکھا، اور کیونکہ جو کمال اول مصنوع میں ملے گا، جو کمال گلشن رسالت کے میں ملے گا، جو کمال اول مصنوع میں ملے گا، وہی کمال گلشن رسالت کے گلے جناب فاطمہ بنت اسد میں بھی ملے گا، وہی کمال ریحان گلے نرجس میں بھی ملے گا۔ وہی کمال ان انوار میں ملے گا جو کمال رسالت مآب میں تھا۔ ہم انسان، ہمارے لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، عمومی طور پر لے لیجئے، خاص طور پر لے لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ میں ہوا سے کہوں کہ تیز چلے تو کیا چلے گی؟ اگر میں کہوں کہ بارش برس جائے تو نہیں برسے گی۔ یعنی کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے کائنات مسخر کی گئی ہو، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے کائنات مسخر کی گئی ہو، کوئی نہیں ملے گا، صرف وہی ہوگا جو یا تو سورج پلٹاتا نظر آئے یا چاند کو ٹکڑے کرتا نظر آئے۔
ہم میں اور اس انسان کامل میں یہی فرق ہے کہ ہم ستاروں کے چکروں میں چکرانے والے ہیں، وہ ستارے کو ڈیوڈیپا بلانے والے۔ ہم میں اور ان انسان کامل میں یہی فرق ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو قوت ناسیہ اپنا عمل تیز کر دیتی ہے، یعنی ہمارا حافظہ کم پڑ جاتا ہے، ہمیں کچھ دن پہلی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ اب کوئی ایسا حافظہ ہونا چاہیے جسے ذرے ذرے کا علم ہو، کوئی حافظہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جیسے تمہارے سامنے یہ 5 انگلیاں رہتی ہیں اسی طرح میرے سامنے یہ کائنات رہتی ہے۔ تو جہاں ہم سلسلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، کمال مصنوع انتہائی وسیع موضوع ہے۔ کمال مصنوع میں کمال نور و کمال علم اور کمال عمل اور کمال ارادہ اور کمال عقل، اور اب ہم کمال انسان پر پہنچے ہیں، اور اسی موضوع پر گفتگو بڑھتی رہے گی۔ آج مجھے ایک بی بی کا تذکرہ کرنا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنا ہے۔ جب جناب سیدہ کا آخری وقت قریب آیا تو جناب زینب کو قریب بلایا، فرماتی ہیں بیٹی وہ صندوق اٹھاؤ، اس میں کچھ کفن موجود ہے، کفن مجھے دکھاتی جاؤ، میں تمہیں بتاتی رہوں کہ یہ کفن کس کا ہے۔ جناب زینب نے پہلا کفن نکالا، بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد تمہارے بابا تم سے کفن لینے آئیں گے، یہ کفن انہیں دے دینا، یہ کفن میرا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جناب حسن تمہارے بھائی تم سے کفن لینے آئیں گے، یہ کفن انہیں دے دینا، یہ تمہارے بابا کا کفن ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد تمہارے بھائی حسین تمہارے پاس آئیں گے کفن مانگنے، تم یہ والا کفن انہیں دے دینا، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ صندوق میں کفن ختم ہو گئے۔ جناب زینب فرماتی ہے اماں پھر جناب حسین کا کفن کہاں ہے؟ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرماتی ہے زینب حسین بے گور و کفن کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ یہی بی بی جب رہائی کے بعد کر واپس مدینے آئی تھی تو نانا کے روزے پہ گئی اور فرماتی ہے نانا میرے بھائی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میرے بھائی کو کربلا میں مار ڈالا گیا۔ بی بی نے بیان کیا، جناب سجاد نے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ بی بی فرماتی ہے بیٹا میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب جناب سیدہ کی قبر پہ پہنچ کے بیان کرنے لگی، فرماتی ہے اماں اگر تم ہوتی تو میں تمہیں اپنی پشت دکھاتی جس پہ تازیانوں کے نشان ہے، میں اپنی کلائیاں تمہیں دکھاتی جس پہ زنجیروں کے نشان ہے۔ بی بی نے ایک کرتا نکالا جو تیر و تبر سے پارا تھا، کرتا نکال کر جناب سیدہ کی قبر پہ ڈال دیا۔ جناب
قافلہ چلا تھا تو یہ بی بی جب مکے سے چلنے لگی تو جناب عبداللہ کی خبر پہنچی. فرماتے ہیں کہ میں جناب زینب سے ملنا چاہتا ہوں. خیمہ لگایا گیا, جناب عبداللہ کو بلایا گیا, جناب عبداللہ بیٹھ گئے. جناب زینب پہنچی, فرماتی ہے میں جانتی ہوں کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے مجھے جانے کا کہا تو میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی, لیکن مدینے میں زندہ نہیں پہنچوں گی, میری جان نکل چکی ہوگی, کیونکہ آپ جانتے ہیں میں حسین کو کتنا چاہتی ہوں. بس جناب عبداللہ نے اول محمد کو حوالے کیا. فرمایا جب حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو اول محمد کو قربان کر دینا. جناب اول محمد کو قربان کیا, لیکن اس بی بی نے اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہایا. اس بی بی نے اپنے بچوں پہ ایک آنسو نہ بہایا. رہائی کے بعد جب اربعین پہ کربلا پہنچی تب بھی ایک آنسو نہ بہایا. حسین کو غصہ دیا, حسین پہ آنسو بہائے. اکبر کی قبر پہ خود پہ گریہ کیا, اصغر کی قبر پہ گریہ کیا, عباس کے بازوؤں کو روئی. اب فرماتی ہے ابا میں بے مغنا و چالک, کوفہ اور شام کے بازاروں میں بی بی نے اول محمد پہ ایک آنسو نہ بہایا. لیکن جب مدینے پہنچی جناب عبداللہ نے جناب سجاد سے فرمایا آقا جناب زینب کو گھر بھیج دیجئے. جناب زینب اپنے گھر کی جانب بڑھی. زلزلہ آنے لگا, پاؤں لڑکھڑانے لگے. جب گھر پہنچی کیا دیکھتی ہے, دو مسندیں ہیں, دونوں مسندوں کو سینے سے لگایا. فرماتی ہے نائنا اول